میں مفلسی اور غریبی کا حال یہ تھا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ کے آنگن میں ایک ایسا نور چمک رہا ہے جس کی روشنی میں پوری آبادی روشن ہے، دور دور تک کی اس کی چمک جا رہی ہے۔ صبح ہوتی ہے، آبادی کے لوگ آتے ہیں، عرض کرتے حلیمہ سعدیہ تمہارے گھر میں اتنا تیل فاضل ہے کہ تم راتوں رات اپنے گھر میں چراغ روشن رکھتی ہو۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اے آبادی کے لوگوں، میں نے کوئی چراغ روشن کرنا شروع نہیں کیا ہے، البتہ ہاں جب میں رات کو لیٹتی ہوں میرے گھر کے آنگن میں میرے آقا محمد ابن عبداللہ اپنے جھولے میں لیٹے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے کی چمک کا یہ عالم ہوتا ہے کہ میرا گھر تو گھر ہے، میرے مصطفیٰ کے چہرے سے جو نور نکلتا ہے اس نور سے پوری آبادی روشن ہو جاتی ہے۔ تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں کیا رسول اللہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ہمیں اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ لوگ آتے ہیں حلیمہ سعدیہ کے دروازے پر، میرے آقا کے چہرے انور کا دیدار کرتے ہیں، وہ چہرہ کہ جس چہرے کو اگر کوئی اپنا دیکھ لے تو قربان ہو جائے، وہ چہرہ کہ جس چہرے کو اگر کوئی بیگانہ دیکھ لے تو مسلمان ہو جائے۔ جب قبیلے کے لوگوں نے میرے آقا کے چہرے کا دیدار کیا تو ایک ساتھ بول پڑے اے حلیمہ سعدیہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین و جمیل بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، سرمئی آنکھوں والا، سیاہ زلفوں والا، سرخ رخسار والا بچہ دیکھا ہی نہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو گود میں لے کر کے آتے ہیں اور حلیمہ سعدیہ کی گود میں محمد ابن عبداللہ جلوہ بار ہوتے ہیں۔ میرے آقا کا دست مبارک، دست نبوت لوگ اپنے بچوں کے سر پر رکھاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جس بچے کے سر پر میرے آقا اپنا دست نبوت پھیر دیتے وہ بچہ زندگی میں کبھی نظر بد کا شکار نہیں ہوتا، وہ بچہ کبھی نظر بد کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ لوگ اپنے گھروں سے ایک برتن میں پیالے میں پانی لے کر کے آنا شروع کرتے اور پانی میں میرے آقا کے قدم مبارک کو ڈالتے اور ڈالنے کے بعد میرے آقا کے قدموں کا دھوبن لے جاتے اور لے جانے کے بعد اگر لوگوں کے گھروں میں کوئی بیمار ہوتا تو اسے پلا دیتے تو وہ صحت یاب ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی بیمار کو پلاتے تو اللہ اسے شفا عطا کرتا۔ جانوروں پر چھڑک دیتے تو جانور پہلے سے کہیں زیادہ دودھ دینا شروع کر دیتے، اگر درختوں کے اوپر ڈال دیتے تو درختوں میں پہلے سے کہیں زیادہ پھل آنا شروع کر دیتے۔ محترم حضرات، کہیں معاملہ یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حلیمہ سعدیہ کے دروازے پر راتوں دن ہر وقت ایک بھیڑ لگی رہتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے دل میں خیال آتا ہے کیوں نہ ہم اپنے دروازے پر ایک گڈھا کھودیں اور گڈھا کھودنے کے بعد اس میں پانی بھریں اور پانی بھرنے کے بعد میں اپنے آقا محمد ابن عبداللہ کے قدم مبارک کو اس پانی میں ڈال دوں اور ڈالنے کے بعد ایک تختی لکھ کر کے لگا دوں کہ جس کو بھی محمد ابن عبداللہ کے طلبوں کا دھوبن لینا ہے وہ اس تالاب سے اس حوض سے لے کر کے چلا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں جس کے طلبوں کا دھوبن وہ آب حیات، جس کے طلبوں کا دھوبن وہ آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کرو وہ کم ہے۔ آج ہم اس نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس نبی کا صدقہ اگر ہمیں مل جائے تو ہم دنیا و آخرت دونوں جہان میں پا جائیں۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ آخری حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں محترم حضرات جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، جو حضرات بیٹھے ہیں وہ اپنے مقدر پر جتنا ناز کرے وہ کم ہے۔ آج آپ ابھی ابھی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے خاندان کے، آپ کے گھر کے، آپ کی آبادی کے کچھ ایسے بچے ہیں جنہوں نے اللہ کے مقدس کلام کی تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد مولانا قمر الدین صاحب کی محنتوں کا نتیجہ، آپ کی محنتوں کا نتیجہ چند لمحوں میں آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا کہ جن
دن رات محنت کر کے جن بچوں کو قرآن کا قاری بنا دیا ہے، محترم حضرات آپ بڑی بیداری کے ساتھ سنیں، اور آبادی کے لوگوں تم اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کرو وہ کم ہے، چونکہ جس خاندان میں جس آبادی میں اگر کوئی قاری قرآن ہو جاتا ہے اللہ اس کی برکت سے اسے جنت بے شک سبحان اللہ۔ آپ سوال کریں گے جناب مولانا صاحب آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، آخر یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، جن کو سننا ہے مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ محترم حضرات بیداری کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ ہماری قسمت سنور جائے گی۔ صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی تھی، اللہ کے رسول منبر نور پر جلوہ بار ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ جب قیامت کا دن ہوگا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا، ایسے عالم میں ایک ایسا بندہ ہوگا، ایک ایسا گنہگار شخص ہوگا جس کے گناہوں کی بنیاد پر جہنم کے فرشتے اسے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہوں گے، لیکن اے میرے پیارے صحابہ رب کی رحمت پر قربان جاؤ، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، رب کعبہ فرمائے گا اے جبرائیل جاؤ میرے اس گنہگار بندے کو روکو، اور روکنے کے بعد اس سے سوال کرو کہ جب کہ دنیا میں تھا حل جلسہ فی مجلس عالم فی الدنیا فاغفرہ ببرکتہ یوم القیامہ، اے جبرائیل میرے اس گنہگار بندے سے جا کر کے سوال کرو کہ جب کہ دنیا میں تھا تو کیا اس نے اپنی زندگی میں ایک بھی مرتبہ میرے محبوب کی امت کے علماء کے محفل میں بیٹھ کر کے اللہ ان کے حبیب کے فرمان کو سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ اے جبرائیل اگر اتنے اپنی زندگی میں ایک بھی مرتبہ دنیا میں رہ کر کے میرے محبوب کی امت کے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے دین کی باتیں سیکھی ہے تو عالم دین کے پاس بیٹھنے کی برکت سے، دین کی باتیں سیکھنے کی برکت سے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، اسے جنت میں داخل۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محفل میلاد کی برکتیں کیا ہیں؟ آج اس محفل میں بیٹھے ہوئے اس محفل کی عظمت کیا ہے، اس محفل کی برکتیں کیا ہیں؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل اسے سوال کرو کہ جب یہ دنیا میں تھا تو اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی محفل میلاد میں شرکت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اے جبرائیل اگر اتنے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی مرتبہ اللہ کے رسول کی میلاد میں حاضری دی تو محفل میلاد میں حاضری دینے کی برکت سے آج میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، اسے جنت میں داخل کر دوں۔ فَيَقُولُ الْعَبْدُ میدان محشر میں قیامت کے دن حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے جب اس سے یہ سوال کریں گے وہ گنہگار بندہ کہے گا نہیں اے جبرائیل جب ہم دنیا میں تھے بہت جلسے ہوا کرتے تھے، بہت تقریریں ہوا کرتی تھی، لیکن ہمارا تو یہ مزاج تھا کہ ہم دروازے پر بیٹھ کر کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے نکڑوں پر بیٹھ کر کے پوری رات گزار دیا کرتے تھے، واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عالم یا مولوی یا مولانا کے پاس بیٹھ کے دین کی باتیں سنی ہی نہیں، لیکن اپنے رب کی رحمت پہ قربان جاؤ۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل کوئی بات نہیں، اس سے دوسرا سوال اللہ فرمائے گا اس سے دوسرا سوال کرو، اور دوسرا سوال کیا ہوگا؟ اللہ حضرت جبرائیل کو حکم دے گا جبرائیل اس سے دوسرا سوال یہ کرو کہ جس گاؤں میں جس آبادی میں رہتا تھا کیا اس کی آبادی میں اس کے گاؤں میں کسی عالم یا حافظ یا قاری کا مکان تھا یا نہیں تھا؟ بول دو سبحان اللہ۔ اس کی آبادی میں اس کے گاؤں میں محلے میں کسی حافظ یا قاری کا